اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، اپنی عدت کو قریب پہنچ جائیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پھر ان کو دستور کے مطابق روک کر رکھ لو، او سرحوهن بمعروف یا دستور کے مطابق اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دو، ولا تمسکوهن اور نہ روکو تم ان عورتوں کو ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک اور جو شخص ایسا کرے گا فقد ظلم نفسہ بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ولا تتخذوا آیات اللہ اور نہ بناؤ اللہ کی آیتوں کو ہزوا ہنسی مذاق اور ٹھٹھا، واذکروا نعمت اللہ اور یاد کرو تم اب اللہ کی ان نعمتوں کو علیکم جو اس نے تمہارے اوپر کی ہیں، وما انزل علیکم اور وہ جو نازل کیا اللہ نے تمہارے اوپر من الکتاب والحکمہ کتاب اور حکمت کی باتیں، یعظکم بہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا اور یہ بات اچھی طرح جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس تم نہ روکو ان کو اس بات سے کہ ان ينکحن ازواجہن کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان رضامند ہوں اچھے طریقے کے ساتھ، ذالک یوعظ بہ اس بات سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن، ذالکم ازکی لکم یہ معاملات تمہارے لیے زیادہ شائستہ ہیں، وہ اطہر اور زیادہ پاکیزگی کا راستہ ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم جانتے نہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ دو آیات 231 اور 232 نمبر کل کے درس میں بھی بیان ہوئی تھی، ان میں سے پہلی آیت کی تفسیر کل بیان ہو چکی ہے، آج دوسری آیت کی تفسیر کو بیان کرنا ہے۔ کل کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ طلاق برائے ایذا رسانی کہ تکلیف دینے کے لیے طلاق جو ہے یہ جائز نہیں، اور میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت ایک غلط رسم جاری تھی کہ عورتوں کو تنگ کرتے تھے، طلاق دے دیتے، جب 3 حیض گزرتے، 3 حیض گزرنے کے قریب جب پہنچتی، قریب الاختتام جب عدت ہوتی پھر رجوع کر لیتے، پھر رجوع کرنے کے بعد اس کو تنگ کرتے رہتے، پھر کچھ عرصے بعد پھر اس کو طلاق دے دیتے، پھر عدت ابھی قریب پہنچ جاتی، پوری ہونے لگتی، پھر رجوع کر لیتے، اس طرح طلاقیں دیتے رہتے، طلاق بھی متعین نہیں تھی کہ کتنی طلاقیں ہیں۔ تو اب یہاں اس میں اللہ نے منع فرما دیا، اس قباحت کو اللہ نے رد فرمایا قرآن میں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم عورتوں کو طلاق دے رہے ہو تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اب ان کی عدت جو ہے وہ قریب پہنچ گئی ہے، 3 حیض پورے ہونے والے ہیں، تو اب تمہیں چاہیے کہ یا تو اگر تمہیں ہوش آ گیا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں دوبارہ جڑنا چاہیے، اسی میں خیر ہے، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے ان کو روکو، یعنی اپنے سابقہ فعل پر ندامت کرو، شرمندگی کرو، اس کے ساتھ اپنا گھر دوبارہ آباد کر لو، اس میں نیت تمہاری ان ارادوا اصلاح کی نیت ہونی چاہیے، آپس میں پیار محبت کی ہونی چاہیے، گھر آباد کرنے کی ہونی چاہیے، اس میں عورت کو ذلیل کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر تم رکھنا نہیں چاہتے، صلح صفائی کی صورت نظر نہیں آ رہی تو تمہیں اختیار ہے، طلاق دی ہے، اب جو ہی اس کی عدت پوری ہوگی تو او سرحوهن بمعروف اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دو، رخصت کرو، علیحدگی کا جو ہے فیصلہ کر لو، تو یہ بھی تم جو ہے نیت کی اصلاح کے ساتھ کرو۔
تو متعلقہ عورتوں کو بلا وجہ تم تنگ نہ کرو، مت روکو ان کو جو ہے اس وجہ سے کہ تم کو روک کے تم تنگ کرو گے۔ تو اللہ نے فرمایا ولا تمسکوہن ضرارا، تم نہ روکو ان کو اپنے گھروں میں ضرارا، ضرر کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، نقصان دینے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ تو اس طریقے سے عورت کو روک کے رکھنا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے کہ تم گناہ کبیرہ کا گویا کہ ارتکاب کر رہے ہو۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، یہ بات یاد رکھ لو کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اپنا ہی کچھ کھویا ہے، اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ تو واللہ لا يحب الظالمین بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ کھلی خلاف ورزی کر کے، میری آیات کو سیکھ کر اور کھلے میرے احکام کی خلاف ورزی کر کے میری آیتوں کو ٹھٹھا مذاق نہ بناؤ۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کا تمسخر نہ بناؤ، نشانہ ان کو جو ہے مذاق کا نشانہ نہ بناؤ۔ تو اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، یعنی گناہ کا کام کرنا، اس پر عمل نہ کر سکے، جو ہے اللہ نے کہا کہ اس طرح کرو اور وہ نہ کر سکے، یہ تو گناہ ہے۔ لیکن ایک ہے اس کا مذاق اڑانا یا کھلا مکھلا کرنا، یہ اس سے انسان کا ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ سنت پر عمل نہیں کرتا اور جو ہے وہ گناہ گار ہے، لیکن اگر سنت کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی مثال اس طرح ہے، ایک آدمی ہے داڑھی نہیں رکھتا، وہ داڑھی رکھنی چاہیے اور واجب ہے اور اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، اور حضور نے حکم دیا ہے، بے شمار اس کی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب ایک آدمی اس پر عمل نہیں کرتا، یہ اس کی کمزوری ہے، تو وہ گناہ گار ہے، اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگا، سخت گناہ گار ہوگا۔ لیکن ایک آدمی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی والوں سے تمسخر کرتا ہے، داڑھی کو دیکھتا ہے تو اس سے جو ہے نفرت کرتا ہے اور اس نفرت کا اظہار بھی برے الفاظ سے کرتا ہے، تو یہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آ گیا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے، قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ چند ایک بندے بیٹھے تھے، تو بیٹھے بیٹھے کھانا آ گیا، کھانے میں کدو پکے ہوئے تھے، اور کدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے پسند تھے، حضور حدیث میں آتا ہے حضور ان کی کاشیں تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ بس اپنی طبیعت کی بات ہوتی ہے، ایک آدمی نہیں کھاتا، اس کو پسند نہیں ہے تو نہ کھائے، اس پر جبر بھی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ کدو آ گئے تو اس میں بات چل گئی سنت کی، حضور کی عادت کی۔ تو بعض ساتھیوں نے بات کی کہ بھئی حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، حدیث میں آتا ہے کہ حضور اس کی کاشیں تلاش کرتے تھے اور شوق سے کھاتے تھے۔ تو ایک آدمی نے مذاقاً کہہ دیا، اس نے کہا کہ کدو بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، یعنی اس نے نفرت کا اظہار کیا اور یہ بات کہہ دی۔ اب مسئلہ تو ہو گیا، اب یہ مسئلہ جو ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں چلا گیا۔ تو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ کہا کہ بھائی اس آدمی نے، چونکہ سنت کی بات چل رہی تھی، طبیعت کی بات نہیں تھی، ایک آدمی کہ جی مجھے پسند نہیں ہے یا میری طبیعت اس پر نہیں ہوتی، وہ تو ایک الگ بات ہے، سنت کا بات چلی، حضور کی عادت مبارک کی بات چلی۔ اب اس آدمی نے اس وقت استخفافاً سنت اور حضور کی عادت کو ہلکا سمجھا اور اس کا مذاق اڑایا، تو اس لیے یہ ایمان سے خارج ہے۔ اب دوبارہ یہ کلمہ بھی پڑے گا اور اس کا نکاح بھی تجدید نکاح ہوگا، نکاح بھی دوبارہ ہوگا۔ تو اس لیے سنت عمل کا، قرآن اور سنت کے کسی ادنا سے حکم کا مذاق اڑانا یہ بالکل جائز نہیں۔ عمل نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے، اس میں سخت گناہ گار ہوگا، اللہ چاہے تو معاف کر دے، تو اللہ نہ چاہے تو اس پر عذاب بھی دیں گے، لیکن جو ہے اس کا مذاق اڑانا یہ تو ایمان کو خارج کر دے۔ اس لیے یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں عورتوں کے بارے میں احکام بتا رہا ہوں کہ تم اس طرح کرو، طلاق دیتے ہو، رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے رکھو، ان کے حقوق ضائع نہ کرو، ظلماً ان کو نہ روکو، ٹھیک ہے، ولا تمسکوہن ضرارا، نقصان دینے کے لیے ان کو روک کے نہ رکھو، اور تم کیا ہو میری آیتوں کو کھلا مکھلا صریحاً خلاف ورزی کرتے ہو اور مذاق اڑاتے ہو۔
ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو تمسخر کا نشانہ نہ بنو، یہ بہت بری بات۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر فرمائی کہ کتنے احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان اللہ نے فرمایا ایمان کی دولت عطا فرمائی، پھر اللہ نے تمہیں عظیم الشان رسول عطا فرمائے جو تمہاری تربیت کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے تمہیں حکومتیں بھی عطا فرمائی، مال و دولت بھی عطا فرمایا، جاہ و اقتدار بھی عطا فرمایا، اولاد کی دولتیں بھی عطا فرمائیں، اور اسی طرح کاروبار عطا فرمایا، عزت اور آبرو عطا فرمائی۔ اور ان احسانات کو یاد کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بنو، شکر گزاری کرو۔ پھر ایک خاص احسان اللہ نے یہ فرمایا وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اللہ نے جو ہے تمہارے اوپر عظیم الشان کتاب نازل فرمائی۔ یہ اللہ کا آخری پروگرام ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، آخری نبی بھیجا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ حکمت عطا فرمائی۔ حکمت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی اتباع کا نام حکمت ہے۔ اللہ نے جہاں قرآن کی دولت عطا فرمائی، وہاں قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن کی تشریح کرنے کے لیے، تفصیل بیان کرنے کے لیے، تفسیر بیان کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا فرمائی، حضور کی احادیث تمہیں عطا فرمائی، سنت نبوی تمہیں عطا فرمائی۔ تو یعنی یہ کتنی بڑی حکمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، احسانات ہم پر فرمائے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر عطا فرما دی گئی۔ آگے اللہ نے آخر میں فرمایا یعظکم بھی، اللہ ان باتوں کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں تم اللہ کی احکام کی خلاف ورزی نہ کرو۔ جب سے امت سے اللہ کا ڈر نکلا ہے تو امت باغی ہو چکی، تو اس لیے تقوی جو ہے، تقوی ہر چیز میں قدم پھونک پھونک کر رکھنا، ٹھیک ہے، ہر چیز میں جو ہے غور کرنا کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں، کل مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ یہ جو تقوی ہے، اللہ کی ذات کا خوف، یہ جب دل سے نکل جاتا ہے تو انسان بے حیا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر تو جو مرضی کر، پھر جو مرضی تیرے افعال نکلیں گے، تیرے منہ سے جو مرضی قول نکلے گا، تیرے اعمال میں سے جو مرضی عمل چاہے برا ہے اور گندا ہے وہ تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ حیا دل سے رخصت ہو گئی۔ تو اس لیے حیا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ سے حیا کرنا کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کل میدان محشر میں اللہ نے ہم سے پوچھیں گے، یہ سب سے بڑی نعمت۔ تو اللہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور واتقوا اللہ واعلموا، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات ذہن نشین کر لو، اچھی طرح جان لو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے۔ اگلی آیت میں اللہ نے پھر فرمایا وَإِذَا طَلَّقْ، دوسرا مسئلہ بیان فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے، عدت پوری ہوئی، نکاح ختم ہو گیا۔ اب فَلَا تَعْوُلُوهُنَّ، انہیں اس بات سے مت روکو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں جو ہے ان کے درمیان دستور کے مطابق راضی نامہ ہو چکا ہے، آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو چکے ہیں، تو دوبارہ وہ میاں بیوی بن سکتے ہیں، دوبارہ نیا نکاح ہوگا، نئے نکاح کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں میاں بیوی بن جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، پیچھے بھی بیان ہوئی تھی، جب آدمی ایک طلاق دیتا ہے یا دو دیتا ہے، تین نہیں دیتا، ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دی، اس کے بعد اگر عدت کے اندر رجوع کرتا ہے تو ٹھیک ہے، رجوع نہیں کرتا، عدت ختم ہو جاتی ہے، تو صرف نکاح ٹوٹ جائے گا، طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب اگر دوبارہ جڑنا چاہیں گے تو حلالے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ صرف جو ہے نکاح کرنا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ یہاں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم انہیں طلاق رجعی دے چکے ہو، جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے ایک یا دو، اس کے بعد تمہاری عدت پوری ہو گئی ہے، اب ان میاں بیوی کو ہوش آ گیا، دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو تم نہ روکو، یعنی بھائیوں کو، والد کو، اور اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو دوبارہ اس خاوند کے پاس جانے سے روکیں، اس سے نکاح کرنے سے روکیں۔ اب یہاں اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں اتری؟ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں،
ان کی بہن کا نکاح ایک آدمی کے ساتھ ہوا۔ کچھ عرصہ بعد اس شخص نے ان کی بہن کو طلاق دے دی۔ اب طلاق دے دی تو یہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں گئے، اپنے بہنوئی کے گھر۔ انہیں کہا کہ دیکھو تم نے طلاق رجعی دی ہے، رجوع کا تمہیں اختیار ہے، دیکھو میری بہن کو جو ہے اپنے گھر میں رکھ لو، رجوع کر لو، یہ بات اچھی نہیں ہے اور اس کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، معاملات اچھے نہیں۔ اب وہ راضی نہیں ہوا، اس نے کہا کہ نہیں میں اس کو طلاق دوں گا، اب عدت گزرے گی، خود بخود یہ طلاق ہو جائے گی۔ اب وہ راضی نہ ہوا تو مدت پوری ہو گئی، عدت گزر گئی۔ اب جب عدت گزر گئی تو اب اس عورت کے نکاح کے پیغام آنے لگے، ادھر سے بھی نکاح کا پیغام آیا، ادھر سے بھی آیا۔ اب جب نکاح کے پیغام آنے لگے تو اس شخص کو بھی ہوش آ گیا جو اس کا اصل خاوند تھا پہلے، اس کو بھی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ اس نے بھی دوبارہ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا کہ بس مجھے سمجھ نہیں آئی، ہو گیا ہے تو میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عورت بھی اس پر رضامند ہوگی کہ چلو کسی غیر کا کیا منہ دیکھیں گے، کوئی خاوند تھا پہلے، اسی کے گھر میں چلے جائیں گے، عزت بھی آبرو بھی اسی میں ہے۔ لیکن حضرت جو ہے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو رہے تھے، یہ بھائی راضی نہیں ہو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جب اس شخص نے میری بہن کو طلاق دی تھی، میں اس کے گھر میں گیا تھا اور میں نے اسے کہا تھا کہ دیکھو اس سے رجوع کر لو، اسے رکھ لو، لیکن ایسے شخص جو ہے جو راضی نہیں ہوا اور اس نے بالکل اس کو چھوڑ دیا اور اب دوبارہ آ کے کہتا ہے کہ میں جو ہے اس کا نکاح کا پیغام بھیج رہا ہوں، میں اس کو جو ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنے دوں گا۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس دوران یہ آیت اتری۔ اب یہ آیت اتری تو حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا اور بلا کر اللہ کا حکم سنایا کہ اگر مرد اور عورت نکاح پر رضامند ہو جائیں تو پھر ولی جو ہے ولی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ جب حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سنا تو سمعا لربی وطاعتا، کہا کہ ہم اپنے رب کی بات کو سنتے بھی ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں، میں اپنے رب کی بات کو سن کر اس پر عمل کرتا ہوں، میں اس کا نکاح کرواتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس کا نکاح، اپنی بہن کا نکاح اسی شخص سے دوبارہ کروا دیا۔ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت صرف پہلے خاوند سے ہی نکاح کر سکتی ہے، بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ عاقل اور بالغ عورت اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ بس اس نے طلاق دے دی، طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، جب عدت ختم ہو گئی تو نکاح بھی ختم ہو گیا۔ اب اس عورت سے اگر وہ چاہے تو پہلے خاوند سے بھی نکاح کرے، اگر چاہے تو دوسرے جتنے رشتے آتے ہیں ان میں سے جو مناسب لگے اس کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اب ولی کو درمیان میں بلا وجہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بشرطے کہ شرط اس میں یہ ہے کہ دونوں جو ہے دستور کے مطابق صحیح طریقے سے نکاح پر رضامند ہو۔ اگر عورت کی رضامندی کے خلاف دوسری جگہ نکاح کر دیا جائے گا تو کئی معاشرتی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ بچی راضی نہیں ہے، بہن راضی نہیں ہے، بیٹی راضی نہیں ہے، اگر یا تو ان کو کالج یونیورسٹی پڑھاؤ ہی نہ، عورت گھر میں رہے گی تو وہ آپ کے انڈر رہے گی۔ جب آپ نے بچی کو باہر نکالا، ٹھیک ہے، اس نے طرح طرح کے لڑکے دیکھے، ٹھیک ہے، کالج یونیورسٹیوں کا منہ دیکھا، اب یاریاں بنائیں اور دوستیاں ہوئیں، سارا کچھ ہو گیا، اب جو ہے وہ چھپا رہی ہے، آپ کو بتاتی نہیں ہے، وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے، آپ کہیں اور کروانا چاہتے ہیں، آپ کبھی وہ جو ہے کیا بہانہ بنا رہی ہے۔ تو بھئی عورتوں کو گھروں میں رکھو، عورتوں کے لیے اتنی تعلیم ضروری ہے کہ جس سے وہ لکھ پڑھ سکیں، بس کہیں تعلیم کروا سکیں، کہیں جو ہے پڑھا سکیں، ٹھیک ہے، کہیں پڑھ سکیں، بس اتنی تعلیم ہے، پرائمری ہے یا مڈل تک ہو جائے، بس اتنی تعلیم عزت کے ساتھ جس میں وہ اچھی طرح جمع نفی کر سکیں اور پڑھ سکیں۔ اس سے زیادہ تعلیم کی اسلام میں عورت کے لیے گنجائش نہیں۔ ہاں علماء نے 2 شعبوں میں اجازت دی ہے، ایک میڈیکل کا شعبہ کہ عورت کا علاج عورت کر سکے، ڈاکٹر بن جائے، یا دوسرا ایجوکیشن کا شعبہ، تعلیم کا، کہ عورتوں کو عورتیں پڑھائیں، مرد نہ پڑھائیں۔ اس میں بھی شرائط ہیں، بہت ساری شرائط ہیں کہ ان دونوں شعبوں میں شرائط ہیں کہ یا تو ڈاکٹر بنے یا استانی بنے، جو ہے استاد بنے۔ تو اس میں شرائط یہ ہیں کہ وہ بچپن سے لے کے جب سے پڑھنے لگے پردے کے اندر پڑھے، کوئی استاد اس کو نہ پڑھائے،
پردے کے اندر پڑھ رہی ہو اور جب فارغ ہو تو ایسے اسپتال میں وہ ڈاکٹر لگے کہ جہاں غیر مرد کا آنا جانا نہ، صرف عورتوں کا اسپتال ہو، عورتیں یہ داخل ہو سکتے ہوں، کوئی غیر محرم داخل نہ ہو سکتا، ایسا ہے نہیں دنیا میں۔ تو اس لیے جب ایسا ہے نہیں ہے تو اس لیے یہ دونوں تعلیمیں بھی اس زمانے میں منعی ہیں، تو ان کو بھی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر شرائط موجود ہوں تو ان دونوں شعبوں میں عورت کی تعلیم کو قدر گنجائش باقی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی زیادہ مناسب اور بہتر یہی ہے کہ عورت گھر میں بیٹھے، اس کو گھریلو گرہستی کی جو چیزیں ہیں وہی سکھائی جائیں، تاکہ آگے جا کر جو ہے جب نکاح ہو، شادی ہو، دوسرے کا گھر آباد کرے۔ یہ نہ ہو عورت دفتروں کے چکر لگاتی رہے، ملازمت کرتی رہے اور بچے گھر میں رلتے رہیں، ان کو دوسری عورتیں رکھی جائیں، وہ آ کر ان کو پالتی رہیں اور وہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہوتے رہیں، اسی طرح پلتے پلتے جوان ہو جائیں، تو یہ معاشرہ تباہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہاں بھی فرمایا کہ عورت اگر اپنی رضامندی سے کہیں نکاح کرنی چاہتی ہے تو اس کی مرضی کا بھی خیال کیا جائے، لہذا اسے اپنی مرضی سے نکاح کرنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ صرف ایک شرط یہ ہے کہ عورت کا جو مجوزہ خامند ہے، جو اس نے تجویز کیا اپنے لیے، اس کا کف جو ہے وہ بھی عورت کے برابر، کف ہمسر ہو، ٹھیک ہے، برابر ہی ہو۔ اچھا، کف جو ہے، کف کیوں ضروری ہے اسلام میں؟ اگر خامند جو ہے 20,000 روپے کماتا ہے اور عورت اس خاندان سے آ رہی ہے کہ جو لاکھوں روپے کماتے ہیں، اب جب یہ اس گھر میں آئے گی تو ظاہر بات ہے وہ تو کھلا کھانے کی عادی تھی اور اللہ کی نعمتیں ہیں، کھانا بھی چاہیے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، وہ اچھا لباس پہنتی تھی، اچھا کھانا کھاتی تھی، اس کو سارے حالات میسر تھے۔ اب جب غیر کف میں آئے گی، اپنے سے کم تر کف کے اندر آئے گی تو وہ اس پر صبر نہیں کر سکے، دن رات جو ہے اس میں جھگڑے ہوں گے اور ان کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو میرا ایک نسبت ہوئی تھی شیخو پورہ کے اندر، ایک ایسی خاندان کے اندر، اس وقت میں طالب علم تھا، تو وہ جو ہے ارب پتی لوگ تھے، ان کی کالونیاں تھی اپنی، وہ لڑکی حافظہ تھی، تو اس نے میرے پیچھے جو ہے قرآن پاک سنا پردے کے اندر رمضان میں، تو اس کی وجہ سے کوئی پسندیدگی کا اظہار کیا، تو ادھر سے ہمارے گھر والے بھی چلے گئے، ٹھیک ہے، ایک قسم کی منگنی ہو گئی، بات چیت طے ہو گئی۔ تو ایک دن میں مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے جو محتمم صاحب تھے مولانا محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت لاہوری کے خلیفہ تھے، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ، یعنی عام انسان نہیں تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ہمارے مدرسے کے محتمم تھے۔ حضرت نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے کہا کہ بیٹا ہدایہ شریف آپ نے پڑھی ہے؟ ہدایہ ہماری فقہ کی کتاب ہے۔ اب میں نے کہا استاد جی پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک باب الکف ہے، ہمسری، جب مرد عورت کا نکاح کیا جائے اس میں خاندان کو برابر دیکھا جائے، برابری میں نکاح کیا جائے، یہ آپ نے باب پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے۔ کہتے جاؤ ہدایہ لے آؤ۔ اب میں ہدایہ لے کے آ گیا، انہوں نے کہا باب نکالو، میں نے پڑھا، تو پہلی سطریں جب میں نے پڑھی تو اس میں یہی تھا کہ اسلام میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مرد عورت کا نکاح کف میں ہونا چاہیے، غیر کف میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے ہمسر خاندان ہو۔ تو اب استاد جی نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو بیٹا، ان کے والد جو فروٹ لاتے ہیں، آپ ادھر مسجد میں جاتے ہیں، وہاں آپ امامت کر رہے ہیں، نائب امام ہیں، تو آپ وہ فروٹ کس طرح لاتے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ تو ہمیشہ پیٹیوں میں لاتے ہیں، جب بھی آم لانے ہوں، انار لانے ہوں تو پیٹیوں کی پیٹیاں لے کے آتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر مجھے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ جب آپ کی شادی ہو جائے گی آپ فروٹ کس طرح لائیں گے؟ میں نے کہا جی میں کلو 2 کلو لے کے آؤں گا۔ انہوں نے کہا آپ زیادہ سے زیادہ مولوی آدمی ہے، 5 کلو بھی اگر لے آئے تو وہ اس کے لیے گزارا نہیں ہوگا، وہ تو کہے گی کیونکہ اس نے تو گزارا کیا تھا، اس نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس نے پیٹیاں دیکھی ہیں، اس نے حالانکہ منع نہیں ہے، حلال تھا اس کے لیے، اس نے اسی طرح دیکھا ہے۔ اب یہ تمہارے گھر میں معاملات خراب ہو جائیں اور جو تمہاری تنخواہ ہے اس میں اس کے تو کپڑے بھی پورے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، جو اپنے والدین کے گھر میں اس نے، تو اس لیے اسلام نے کف بھی رکھا ہے کہ اگر عورت اپنی مرضی سے نکاح کرتی ہے غیر کف میں، جو اس کا کف نہیں ہے، برابری نہیں ہے خاندان کی، ٹھیک ہے، تو اس ایک شک میں جو ہے اس کا جو ولی ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور عدالت میں جا کے اس کا نکاح فسخ کروا سکتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں اس نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے اور یہ ہمارے برابر کے لوگ نہیں ہیں،
ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے اس کا نکاح غیر کفر میں ہو چکا ہے، اب اس کے نکاح کو ختم کیا جائے۔ تو بہرحال اس موقع پر ایک مسئلہ ولایت ہے، فقہا نے اس کو بھی لکھا ہے، یعنی ولی کا مسئلہ۔ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف کہ آیا عاقلہ بالغہ عورت جو عقل مند بھی ہے، بالغ بھی ہو چکی ہے، اور وہ بغیر جو ہے اپنے ولی کے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے حق میں ہیں کہ وہ کر سکتی ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے۔ دونوں طرف دلائل موجود ہیں، تاہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے وہ زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ نابالغ عورت کا نکاح تو بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا۔ جو عورت نابالغ ہو اس کا نکاح تو ولی کے بغیر وہ ولی کروائے گا، والد ہے، چچا ہے، بھائی ہے، دادا ہے، یہ ولی جو بنتے ہیں یہ نکاح کریں، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ عاقلہ اور بالغہ عورت جو باکرہ ہو یا سیبہ ہو، جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہو یا بالکل کنواری ہو، تو وہ بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے۔ فرمایا یہ نکاح تو ہو جائے گا مگر یہ فعل پسندیدہ نہیں، یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ اگر ایسا کوئی نکاح کر لیتے ہیں، نکاح کفر کے اندر ہو، غیر کفر میں بھی نہ ہو، تو یہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن ان کا یہ فعل اور یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ تو فرمایا اس سلسلے میں ایک چیز کی گنجائش ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اگر عورت اپنی مرضی سے غیر کفر میں نکاح کرے گی تو پھر ولی جو ہوگا، سرپرست جو ہوگا، ایسے معاملے کو عدالت میں لے جائے گا، اگر عدالت مناسب سمجھے گی تو نکاح کو فسخ کر دے گی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بڑی قیمتی ہے۔ اگر عورتیں خود بخود نکاح کرنے لگیں گی تو یہ دھاندلی ہو جائے گی اور یہ معاملات خراب ہو جائیں گی۔ عورت کمزور ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ جہاں میں نکاح کر رہی ہوں ان کا خاندان کیسا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں۔ تو چونکہ مرد جو ہوتا ہے ولی، وہ اس کی چھان بین کرتا ہے، اچھی طرح دیکھتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جا کے وہ رشتہ طے ہوتا ہے۔ اس لیے عورت تو اور مرد جو ہیں یہ تو محبت اور پیار میں بہہ جائیں گے، وہ تو اور دوسرے معاملات کو دیکھیں گے نہیں۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے، اکثر محبت کی شادیاں ناکام ہوئی، یعنی تقریباً 100% ہی جو ہے وہ محبت کی شادیاں ناکام ہوئی ہیں۔ وجہ یہ ہے وہ محبت میں شادی کر لیتے ہیں، خاندانوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں جب معاملات آتے ہیں تو پھر معاملات سارے کے سارے الٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال نکاح کرواتے ہوئے بھی امام صاحب جو یہ گواہ کو بھیجتے ہیں کہ جو عورت سے پوچھ کے آؤ، یہ جو تمہارا ولی مقرر کیا گیا ہے، والد صاحب کو، ماموں کو یا بھائی کو، یہ جو تمہارا نکاح کروا رہا ہے، کیا تم اس کو اجازت دیتی ہو؟ یہ جو دو گواہ جاتے ہیں نا گھر میں، یہ اسی لیے جاتے ہیں کہ عورت سے پوچھ کے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عورت کو پتہ ہی نہ ہو یہ جو ہے، یا اس کی طرف سے اجازت ہی نہ ہو، وہ راضی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں راضی نہیں ہوتی، ان کو مجبور کیا جاتا ہے، اور ادھر جو ہے نکاح کی مجلس میں والد بیٹھا ہوتا ہے، جی نکاح فرمائیں جی۔ تو اس لیے یہ شریعت نے رکھا ہے کہ عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اگر لڑکی راضی نہیں ہوگی، سارا خاندان راضی ہو، تو پھر بھی نکاح نہیں ہوگا، نکاح جائز نہیں ہے، تو یہ حرام کاری ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے دو گواہوں کو بھیجا جائے، پھر وہ گواہ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے اندر گئے تھے، ہم نے لڑکی سے پوچھا تھا، لڑکی نے اجازت دی تھی کہ یہ والد یا ماموں یہ میری طرف سے ولی ہیں، یہ میرا نکاح کروائیں۔ تو اس لیے جو ہے عورت کی اجازت بہرحال ضروری ہے۔ آگے دوسرا مسئلہ اللہ نے یہاں بیان یہی فرمایا کہ اگر عورت بیوہ یا مطلقہ ہو جائے، بیوہ ہو جائے، خاوند فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے، اور وہ دوسرا عقد کرنا چاہتی ہے، دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اسے اجازت دے دینی چاہیے، نکاح میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم ان کو ہرگز نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہو جائے۔ یہاں اس آیت میں امام شافعی کا جو مسلک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے، ان میں دونوں کی دلیل موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں اللہ نے فرمایا تعضلوہن، کہ جب عدت پوری ہو جائے طلاق کے بعد یا بیوگی کے بعد، تو فلا تعضلوہن، ان کو نہ روکو۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ ولی کو کہا جا رہا ہے
کہ نکاح میں رکاوٹ نہ بنو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ولی کو اجازت ہے اور اس لیے ولی کا نکاح کروانا ضروری ہے، یہ امام شافعی دلیل پکڑتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، آگے اگلا لفظ آپ دیکھیں کہ وہ اللہ فرما رہے ہیں ينکحن ازواجہن، کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں، اس سے نہ روکو۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو نکاح کرنے کا اختیار ہے، تو اس لیے وہ اپنے حسب منشا نکاح کر سکتی ہے اس کا نکاح۔ اس کی مثال حتیٰ تنکح زوجا غیرہ میں بھی دی گئی ہے پیچھے، کہ یہاں تک کہ جو ہے تیسری طلاق کے بعد عورت کسی دوسری خامن سے نکاح کرے گی تب جا کے وہ پہلے خامن کے لیے حلال ہوگی، تو یہاں بھی یہی فرمایا گیا۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں ذالک یوعظ بہ، اس بات کے ساتھ اللہ نصیحت کرتے ہیں کس کو؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایماندار ہو۔ بے ایمان آدمی کو کتنی بھی نصیحت کرو اس پر نصیحت کا اثر نہیں ہے۔ اللہ یہاں یہی بات فرماتے ہیں ذالک یوعظ بہ، یہ جو میں نے احکام بیان فرمائے ہیں اس بات کے ساتھ میں نصیحت کرتا ہوں کس آدمی کو؟ من کان یؤمن باللہ، جو تم میں سے ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن، جو اللہ کو اللہ مانتا ہے، رب کو رب مانتا ہے، جس کے دل میں رب کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے اور آخرت کا یقین ہے، اسی کو میں یہ نصیحت کر رہا ہوں۔ جو بے ایمان ہے، جس کو صرف دنیا کی پڑی ہوئی ہے اور قرآن و سنت سے دور ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اس آدمی کو جتنی مرضی جو ہے نصیحت کر دو، بلکہ رسول اور پیغمبر بھی نصیحت کرے تو اس نے اس پر بھی جو ہے کان نہیں دھرنے، اس بات کو بھی نہیں ماننا۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالکم ازکیٰ لکم وطہر، ان احکامات پر عمل کرو، یہ چیز تمہارے لیے زیادہ شائستگی والی ہے اور زیادہ پاکیزگی والی ہے۔ عورتوں کو نکاح ثانی سے مت روکو، ورنہ کئی طرح کی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اور جب خرابی پیدا ہوگی پھر اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اس لیے جو ہے جب بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، تو سب سے زیادہ فکر اس کے نکاح کی ہونی چاہیے۔ والد 15 سال کے بعد سے ہی اس کو فکر ہو جائے، تاکہ 2 3 4 سالوں کے اندر 16 17 18 سال کے اندر جو ہے ان کا نکاح ہو جائے۔ جتنا نکاح کو دیر سے کرو گے، جو ہے خاص کر کے نکاح ثانی، جب ان کا پہلا نکاح ہو چکا ہے پھر جو ہے عورت اور مرد جو ہے ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اگر پھر دوبارہ ان کو روکا جائے گا، رکاوٹ ڈالو گے تو معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ جو تم احکام کرو گے، دوسرا نکاح ان کا جلدی کرواؤ گے، ذالکم ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، وہ اطہر، اور زیادہ طہارت اسی میں ہے کہ معاشرہ خراب نہیں ہوگا، وہ اپنی اچھی زندگی گزاریں گے، ان کی خواہشات بھی صحیح گزریں گی اور دل بھی مطمئن ہوگا، اور اس طرح پاک ہو جائیں گے، ظاہراً بھی پاک ہوں گے، باطناً بھی پاک ہوں گے۔ باطن کا پاک ہونا کیا ہے کہ آدمی جب نکاح کر لیتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب نکاح ہو جائے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو آدھا ایمان کیوں مکمل ہو گیا؟ اس کا دل مطمئن ہو گیا اور ظاہراً بھی کسی گناہ میں ملوث ہونے کا احتمال نہیں رہتا، اس لیے اللہ نے فرمایا ذالکم ازکیٰ لکم وطہر۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، آخری بات اللہ نے فرمائی اللہ تعالیٰ جو ایسے احکام نازل کرتے ہیں ان کی حکمت بھی وہی جانتا ہے، حکمتیں تلاش نہ کرو، اللہ نے کیوں یہ کہا ہے، کیسے کہہ دیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، یہ سوال اللہ کے حکم کے سامنے نہیں کر سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے، تمہیں کیا پتہ ہے، تمہاری عقل تو ہے وہ تو بالکل اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کو بھی نہیں جانتی، اور جو تمہارے سامنے آ کے جو ہے تمہارا حمایتی بن رہا ہے تم اس کے دل کی بات کو بھی نہیں جانتے، اس لیے اللہ جو کہہ رہے ہیں واللہ یعلم، اللہ اچھی طرح جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عورت کا دوسرا نکاح کر دو، اس میں رکاوٹ نہ بنو، اللہ جو ہے اس کی گہرائی سے خوب واقف ہیں اور تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، ہماری نسلوں و اولادوں کو اس کے لیے قبول فرمائی۔ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی اچھی عطا فرمائی، آخرت بھی اچھی عطا فرمائی۔ یا اللہ قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائی۔ یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائی، اپنے اس نظام کو پوری دنیا کے باطل نظاموں پر غالب فرمائی۔ یا اللہ اسلام کی بہاریں نصیب فرمائی،
خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا